بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة صدق الله العظيم۔ میرے انتہائی قابل احترام جمعیت لائر فورم کے معزز وکلاء، قابل احترام دانشور حضرات، میں پہلی مرتبہ آپ کے اس اجتماع سے باضابطہ طور پر خطاب کر رہا ہوں تاکہ جب ہم کوئی بات کریں، ہم کوئی موقف اپنائیں تو قانون و آئین کے لحاظ سے پوری جماعت کو اور مجھے بھی جبر ناروا سے مجھے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، رچا ہوا ہے بدن میں ابھی سرور گناہ، ابھی تو خوف نہیں آئے گا سزا سے مجھے۔ سو میرے محترم دوستو، جو میں نے کہنا تھا اور اس اجتماع سے میں سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہوں گا اور میں اپنی گفتگو کے لیے آپ کی تائید حاصل کروں گا، لیکن کچھ معاملہ الٹا ہو گیا ہے کہ اب مجھے جو آپ نے کہا ہے اس کی تائید کرنی پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں، 60 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ ملک کے اندر ایک فعال سیاست ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے انتہا پسندی کی سیاست کبھی نہیں کی۔ ہم نے اگر حق حکمرانی مانگا ہے تو آئین و قانون کی روح سے عوام کی تائید کے ساتھ مانگا ہے۔ آج ہماری سیاست کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہمارے آئین کو اور ہمارے قانون کو یرغمال بنا دیا گیا ہے، اور ہمارے حکمران جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہم پارلیمنٹ میں ہیں اور یہ جمہوری حکومت ہے، لیکن آپ سب تجزیہ نگار ہیں، آپ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ انہی حکمرانوں نے، انہی جمہوریت کے نام نہاد علم برداروں نے اپنے رویوں کے ساتھ، اپنی خوشامد کے ساتھ، اقتدار کی بھیک کے ساتھ عوام کو کمزور کیا، پارلیمنٹ کو کمزور کیا، آئین کو کمزور کیا، جمہوریت کو کمزور کیا اور اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط بنا دیا۔ سو ظاہر ہے کہ ہم اگر حق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اپنے حق کا مطالبہ یہ بھیک نہیں ہے، یہ کوئی خوشامد نہیں ہے۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ ہی بہت۔ سو میں یہ درد لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روؤں، وہ مجھے سنا کے روئے۔ ہم نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے، اور جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو میں ان اکابرین کے سامنے
ضرور یہ سوال رکھتا تھا کہ کم از کم میری زندگی میں ہم جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا سے لے کر مسلسل آمریتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، ذرا اس بات کا تجزیہ تو کریں کہ اس پوری جدوجہد میں جمہوریت طاقتور بنی یا آمرانہ قوت طاقتور بنی ہے؟ اور اگر یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جمہوریت کمزور ہوئی ہے تو پھر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں سیاستدانوں کا کتنا کردار ہے، ہماری کوتاہیوں کا اس میں کتنا کردار ہے، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، ہر شخص کہتا ہے میں سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤں، لیکن کبھی دنیا خواہشات کے تابع رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو خواہشات سے بھرا ہے، اور تمام بشری، انسانی، حیوانی، بہیمی خواہشات سے انسان کو بھر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنا قانون اتارا ہے اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ آپ نے قانون کی پیروی کرنی ہے، اپنے خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور یہی ضابطہ اور یہی اصول انسانی معاشرے میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ ہم پہلے بھی انتہا پسند نہیں تھے، ہم آج بھی نہیں ہیں۔ انتہا پسند بنانا، شدت پسند بنانا، دہشت گرد بنانا، یہ امریکہ اور مغرب کی خواہش ہے، اور ہماری ریاستیں ان کی اس خواہش کو پورا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مذہب کا نام لیتا ہے تو مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دو، مذہب کے نام لیوا لوگوں کو اشتعال دے کر اسے اسلحے کی طرف راغب کرو، اسے اسلحہ اٹھانے پہ مجبور کرو، اسے پہاڑ پہ چڑھنے پہ مجبور کرو، اسے مورچے میں بیٹھنے پہ مجبور کرو، تاکہ ہم مذہب کا ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر سکے کہ یہ اسلام ہے، یہ مذہبی اسلام ہے، اور یہ اسلام یہ لوگوں کو لڑنا سکھاتا ہے، مارنا سکھاتا ہے، قتل و غارت گری سکھاتا ہے۔ یہ تاثر دنیا کو دینا کہ وہ اسلام سے متنفر ہو جائیں، اور پھر ان ملکوں کی ریاستی قوت کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ اپنے ملک کے ان شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر کے مذہب کا نیست و نابود کر دے۔ جمعیت علماء اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، مذہب ہمارا امن کی بات کرتا ہے، میرا مذہب امن کی بات کرتا ہے، انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جان، مال اور عزت و آبرو اور اس سے وابستہ حقوق کی بات کرتا ہے، اور دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں وہ اسی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں۔ اور اگر قانون غالب ہے، اگر قانون مؤثر ہے، تو پھر کوئی کسی کا حق نہیں مار سکتا، کوئی کسی کو ناروا قتل نہیں کر سکتا، کوئی کسی کے گھر پہ قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی عزت و ناموس کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک محفوظ معاشرہ جس کے حقوق محفوظ ہو، جن کی عزت محفوظ ہو، ہم نے پاکستان میں یہی روش اختیار کی۔ آج پورے ملک کے تمام مکاتب فکر کے علماء، تمام مکاتب فکر کے دینی مدارس اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان فعال ہے، متحرک ہے، اور اس کے ماحول میں تعلیم کا سلسلہ جاری ہے، قرآن و سنت کے علوم جاری ہیں، اور آپ آئے ہمارے پاس، آپ آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بات چیت کی، آپ نے ہمارے سلیبس پر ہم سے بات چیت کی، اور آپ نے کہا آپ کا سلیبس ٹھیک ہے، آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی، اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے، آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی، اور بالآخر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے۔ یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا، اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے۔ جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک
मदारिस के रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रही, मदारिस के अकाउंट क्यों बंद है, इसका माना यह है कि आप मसले का हल नहीं चाहते। आप किसी तरह चाहते हैं कि मदारिस इश्तिहाल में आए, सड़कों पे आए, नौजवान को इश्तिहाल मिले, वो बंदूक की तरफ जाए और फिर रियासत बंदूक की ताकत को ताकत के साथ मारने के लिए उसको कोई जवाब मुहैया हो सके। सो हमने आपको जवाब मुहैया नहीं किया। हमने इस मुल्क को पुरअमन मुल्क बनाने की कोशिश की। ताहम एक गिरोह जरूर है जो पहाड़ों में चला गया, जो बंदूक लेकर खड़ा हो गया, लेकिन वो बंदूक उठा कर जब अफगानिस्तान जा रहा था तो आपने अफगानिस्तान जाने के लिए उसका रास्ता रोका। आप अमेरिका के इत्तेहादी भी बने, आपने हवाई अड्डे भी दिए, फजाएं भी उनको दी, यहां से जहाज भी उड़ते हैं, इन फजाओं से गुजरकर वहां पर बमबारी भी करते हैं, और दूसरी तरफ उस जंग में शरीक होने के लिए पाकिस्तानी मुजाहिद भी जा रहा है और तुम भी उसको थपकी दे रहे हो कि आप मुजाहिद हैं। और फिर उन्हीं हालात में उनके साथ मुसालहत करने के लिए मैं नहीं गया हूं, उनके साथ मुफाहमत करने के लिए मैंने अफगानिस्तान का सफर नहीं किया। मैंने दो मुल्कों के दरमियान मामला ठीक करने के लिए सफर किया, लेकिन तालिबान के साथ बात करने के लिए मेरे मुल्क के ISI का चीफ किया है, और उसने वहां पर उनसे क्या बातें की हैं कुछ मुझे मालूम भी है। सो अगर इन दहशतगर्दों को कोई हौसला दिलाने का अमल है, वो भी आपके सफों में मिल रहा है, हमारे सफों में तो वो हमसे नाराज हैं। आप अपने शुहदा की बात करते हैं, मुझे सिखाते हो शहीद किसको कहते हैं, मुझे सिखाते हो शहीद का मकाम क्या है। मैं कुरान और सुन्नत का एक तालिब इल्म हूं, मैं शहीद के मकाम को जानता हूं। शहीद क्या होता है? जो शहीद अपने वतन के लिए कुर्बानी देता है उसकी कदर मंजिलत को मैं जानता हूं। आप मुझे उसकी कदर मंजिलत ना समझाएं, मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हारे नजर में अपने शहीद की क्या कदर कीमत है। क्या बता सकते हो? आज तक कौम को तुमने बताया कि कारगिल में आपके कितने जवान शहीद हुए और आपने वहां से कितने शुहदा के जनाजे वसूल किए? जरा बताओ तो सही। तुमने अपने शुहदाओं को हिंदुओं के सपुर्द किया और वहां से एक बयान आया कि हमने इस्लामी तरीके से उनको दफन कर दिया। उनकी तादाद मुख्तलिफ बताई जा रही है, लेकिन है सैकड़ों में। तुम अपने शुहदा के जनाजे वसूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुमने अपने जनाजे हिंदुओं के हवाले किए। कर्नल शेर खान अगर हमें मिला, हिंदुस्तान के इसरार के बाद हमने उनका जनाजा वसूल किया है। अपने शुहदा की तौहीन, उनकी तजलील, उनकी तहकीर जो तुम लोगों ने की है, आप अब अपने जराइम को छुपाने के लिए शुहदा के ओट में छुपने की कोशिश करते हो। हमने कोई गलत बात नहीं कही। पाकिस्तान एक इदारा जाती मुल्क है और पूरी दुनिया है। इदारे मुतय्यन है, उनका दायरा कार मुतय्यन है, उनका दायरा इख्तियार मुतय्यन है। अगर मैंने आपको उनकी जिम्मेदारियों की तरफ मुतवज्जह किया है, अगर मैंने आपको उनके अपने दायरे कार और उस दायरे कार के अंदर उनकी सलाहियतों की तरफ आपको मुतवज्जह किया है, तो मैं अब भी कहता हूं कि पॉलिसी साज लोगों, सिपाही ने तो आपका हुक्म मानना है, पॉलिसी साज तो आप बड़े हैं। मैं आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ कर रहा हूं, बड़े अदब और एहतराम के साथ इख्तलाफ कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे बयान की अज खुद तशरीह करके जो मेरी किरदार कुशी करना चाहते हैं और समझते हैं कि फजलुर रहमान झुक जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, याद रखो मुझे अपने मां बाप ने सरेंडर होने के लिए नहीं जना है। नारे तकबीर! नारे तकबीर!
नारे तकबीर, कायदा इशारा कवा, कायदा इशारा कवा, आइन का पासबान, मजलूमों का तर्जुमान, वकला का तर्जुमान। और मैंने आपको अपनी जिम्मेदारियों तक महदूद रहने की बात की है, और ये मैंने पहली मर्तबा नहीं की है, ये तो पार्लियामेंट में और आम जलसों में मैंने बार बार की है। कसूर वाली बात कसूरवार ठहरी। और आपको अजीब बात बताऊं, वो कला हजरात जरा इस पर भी गौर करें कि 48 घंटे के बाद उनको पता चला कि मैंने ये बात कही है। और एक मौलवी साहब अगले दिन रात को एक खाने पर मेरे साथ बैठा है, मुझे मुबारकबाद भी दे रहा है जलसे की, और अगले दिन रो रहा है बेचारा। 48 घंटे के बाद उसको पता चला। वो सुना है कि कोई मातम हो रहा था मुहर्रम का, तो कोई अंग्रेज आया हुआ था, तो उसने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि भाई ये लोग अपने आप को क्यों मार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये तो हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा अगर इनका बड़ा इतना इमाम शहीद हुआ है और ये उस पर गम का इजहार कर रहे हैं, तो आइए हम भी शामिल हो जाएं। तो उसने कहा नहीं, ये 1400 साल पहले शहीद हुआ था। उसने कहा अच्छा, इतनी ताखीर से उनको खबर पहुंची। तो ये होती है बदनीयती। और मुझे अफसोस यह है कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी एक जुमले की गलत तशरीह करके कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई, अवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई, और हमारे मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की गई, और शुहदा के खानदानों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सिर्फ हम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हम हैं जिन्होंने एक से ज्यादा मर्तबा जलसे में यह बात कही है कि अगर मेरी फौज पर खुदा सख्त वक्त न लाए, मेरे मुल्क पर खुदा बुरा वक्त न लाए, वरना जब मेरी फौज अपने मुल्क की दिफा करेगी तो इन मेरे फकीरों को अपने साथ मोर्चे में शाला बशाला देगी। आपने कभी हमारे इस जज्बे को अप्रिशिएट किया? और कुर्बानियां हैं। अगर पाकिस्तान का एक सिपाही मुल्क के लिए कुर्बानी देता है और इसीलिए वो फौज में भर्ती हुआ है, जमीयत उलमा इस्लाम तो फौज नहीं है, फिर मेरे जमीयत उलमा इस्लाम के सफ़ों के अंदर से बड़े अकाबिर से लेकर आम उलमा और तलबा तक 200 से ज्यादा शहीद क्यों हमने दिए? किसके लिए दिए? तुमने इस किस्म की हरकत करके जमीयत उलमा के कारकुनों और उनकी कुर्बानियों का मजाक उड़ाया है, और अब इसका रद्द-ए-अमल आएगा। आप समझते हैं कि हम पीछे हट जाएंगे? हमने तरतीब बना ली है। मैं चारों सूबों में जाऊंगा, चारों सूबों में वहां के अवाम और कारकुनों से खिताब करूंगा, बड़े जलसों से भी और कन्वेंशनों से भी खिताब करूंगा, और मैं अपना मौक़िफ़ लेकर आगे जाऊंगा। कायद कदम बढ़ाओ, कायद कदम बढ़ाओ। तुमने सलाम है, सलाम है, सलाम है, सलाम है। तुमने मेरे उलमा को शहीद किया, उलमा किराम शहीद हुए, मेरे उस्ताद और मेरे शेख मौलाना हसन जान शहीद हो गए, मेरे वाले साहब के शागिर्द रशीद वजीरिस्तान के उस्तादुल असातिज़ा मौलाना नूर मोहम्मद शहीद हो गए, मौलाना मेराजुद्दीन जो मैं समझता हूं मेरा दायां बाजू था, तुमने उसको तोड़ा, और मैंने बाजावड़ में 100 जनाजे उठाए हैं एक जलसे के। मैं रोजाना पश्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में कहीं ना कहीं 2 या 3 जनाजे उठा रहा हूं। मैं तो आपके हर जनाजे पर आपके साथ रोया हूं। कभी याद है कि तुम कभी मेरे जनाजे पर मेरे साथ रोए हो? मुझे कहते हो तुमने गलत बात की है, मैं कहता हूं तुमने अपने शुहदा की भी तजलील की है,
فوج کے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، ان کے خاندانوں کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے میرے شہداء کی بھی تذلیل کی ہے، تم نے ان کی بھی بے توقیری کی ہے۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے؟ نہیں۔ آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ ہم نے ایسی کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، بھروسہ تم نے توڑا تھا مگر خود کو سزا یوں دی کہ پھر جو مل گیا مجھ کو بھروسہ کر لیا اس پر۔ عدم اعتماد کی فضا تم نے پیدا کی ہے۔ میرے مخالفین ساری زندگی کبھی ملا ملٹری الائنس کہتے تھے، کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب ہے۔ کیوں؟ میری سیاست اعتدال کی ہے، میں مذہبی طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور اس کو اشتعال دینے کے لیے پوری دنیا وسائل استعمال کر رہی ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب میں اپنے ماحول کے اعتدال کی راہ دکھاؤں گا تو یقیناً کچھ نرمیاں اس کے اندر آئیں گی۔ کوئی اس کو کہتا ہے تم مفاد پرست ہو، موقع پرست ہو، تم نے فلاں جگہ پر یہ کیا وہ کیا۔ نہیں، ہم نے حالات کے مطابق پالیسی اختیار کی اور ہم کبھی حکومتوں کی خواہش پہ نہیں چلے۔ میں اگر 88 میں اسمبلی میں آیا تب اپوزیشن میں تھا، مجھے 90 میں ہرایا، 93 میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا، میں 97 میں اسمبلی میں آیا میں پھر اپوزیشن میں تھا۔ تم نے میرے خلاف اس وقت بھی گندے پروپیگنڈے کیے، غلیظ ترین پروپیگنڈے کیے۔ کبھی کہا ڈیزل پرمٹ خریدے ہیں۔ بھائی ڈیزل پرمٹ اگر میں نے لیا ہے تو دستاویز ہوگا نا، پرمٹ کے معنی دستاویز۔ 2003-04 میں آپ نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، آج 2026 ہے، کہیں کوئی اس کا ریکارڈ کا کوئی پرزہ تمہیں آج تک مل رہا ہے؟ پلازے لے لیے ہیں، فیکٹریاں بنا لی ہیں، دبئی میں ہوٹل بنا لیے ہیں، 80,000 کی لسی پی لیا ہے۔ 2 دن میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، 80,000 کی لسی پی لی ہوئی۔ شرم بھی نہیں آتی اس قسم کی گفتگو کرتے ہوئے۔ اور پھر ایک وقت آیا جب اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم شخصیت نے مجھے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں، میں نے انکار کر دیا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم بیچ میں آئے اور مجھے کہا کہ جی آپ کو بات کر لینی چاہیے۔ میں نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا، انہوں نے بھی مجھے کہا کہ ہاں ہمیں مل لینا چاہیے تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم کس غار سے ڈسے جا رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں میں جب میں نے اپنی شکایت ان کے سامنے رکھی اور میں نے ان کو چیلنج کیا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں سن رہا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، تم بھی بیٹھے ہو، اگر میرے ہاتھ کے یا میرے ماحول کے اندر کوئی ایسے غلط کام ہوا ہو، کوئی ایسے غلط مفادات میں نے حاصل کی ہوں تو اللہ کے لیے کم از کم مجھے واضح طور پر بتا دو کہ فضل الرحمان آپ کے اندر یہ نقص ہے۔ اس اعلیٰ ترین افسر نے سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، پھر کہا مولانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر میری درخوشی کیوں کی تم نے، کیوں غلط باتیں کی میرے بارے تم نے؟ جواب سنیے ذرا وکلاء حضرات، میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ This was the response of that very important personality. میں کنسرن کوارٹرز کو ہدایات دے دوں گا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو کہہ دیا کہ ہم نے جو بولا جھوٹ بولا، غلط بولا، اور آئندہ میں ہدایات دے دوں گا، ایسا نہیں ہوگا، لیکن میرا دعویٰ تو اپنی جگہ برقرار ہے کہ تم نے الیکشن میں دھاندلی کرائی ہے، اور حکمران جو بھی بنے گا دھاندلی سے بنے گا۔ سو آج میرا سوال یہ ہے کہ دھاندلی سے بنی ہوئی حکومت ہمیں قبول نہیں ہے۔ تم کس بات میں لوگوں کو الجھا رہے ہو؟ اب تک یہ مجھ سے رابطے بھی کرتے تھے، لیکن جس دن انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں بلوچستان حکومت میں تو کم از کم ہمارے ساتھ شراکت کر لو، میں نے مولانا عبدالواسع کو ساری صورتحال بتائی اور میں نے کہا اپنی جماعت سے مشورہ کر لیں۔ انہوں نے جماعت سے مشورہ کیا اور جماعت نے کہا نہیں، ہم کبھی اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ ہمیں کہا گیا
کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں. میں نے کہا بنتی نہیں ہے. اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں. آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا؟ لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کی باگیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں گی. تو میرے محترم دوستو، مسئلہ یہ ہے کہ میری تقریر اول سے آخر تک آپ قوم کو کیوں نہیں سناتے؟ میری پارلیمنٹ کی تقریر آپ قوم کو کیوں نہیں سنا رہے؟ پارلیمنٹ ایک مشترکہ ادارہ ہوتا ہے. حکومت کا ممبر، اپوزیشن کا ممبر، یہ کلی. اب صرف ایوان کے اندر کے لوگ سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ایک ان کیمرہ اجلاس تو بلائیں تاکہ ہم دیکھیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. ہندوستان کی سرحد بند ہے، افغانستان کی سرحد بند ہے، چین آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب آپ نے درخواست دی پرسوں ترسوں کہ آپ کی جو پاکستان میں 170 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی اور جو ہم پورا نہیں کر سکے، سو آپ مہربانی کریں اور وہ 170 ارب ڈالر ہمیں معاف کر دیں. چائنا نے مسترد کر دیا آپ کی درخواست کو. کفتان کے علاقہ سینڈک میں ابتدا سے ہی چائنا کام کر رہا ہے. آج اس نے وہاں سے بستر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ آپ کے چین کے ساتھ تعلق ہوا. ایران آپ پر کتنا اعتماد کرتا ہے لیکن پھر وہ برے حالات میں ہے. پاکستان کو محصور کر دیا تم نے. یہ تمہاری پالیسیاں ہیں. آپ انڈیا سے لڑے، ہم نے سب سے پہلے آپ کو سپورٹ کیا ہے. آپ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا کہ ہم خطے میں امن کے عمل کو ترجیح دیں گے. لیکن ہماری رضامندی کے باوجود آپ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، وہ گلہری کی طرح کہ میری آنیاں جانیاں ویک. اور آج بھی امریکہ ایران پر حملے کر رہا ہے. اب نئے ہرمز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو جب امریکہ نے میرے سپہ سالار کو تھپکایا، یو آر ویری گڈ مین، یو آر ویری گڈ مین، اس وقت تک گڈ مین تھا جب ہمارے جھنڈوں کے نیچے ان کے جہازوں نے ہرمز کو عبور کیا اور یہ فائدہ اٹھانے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو ایران پر پھر دوبارہ حملے شروع کر دیے. اب آپ کچھ کر دیجیے تو نکالیں نا، بتائیں تو صحیح نا. افغانستان کی سرحد آپ کی سرحد بند ہے، ملک محصور ہے، اشیاء کی قلت ہو رہی ہے، اور اب آپ ناراض کس بات پر ہوئے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم لشکر نہیں بنائیں گے. آپ قبیلوں سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ پر کہ تم لشکر بناؤ اور لڑو. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ عوام کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے لیے آپ ہیں، آپ ہی بھرتی ہوتے ہیں، پیٹ ہی باندھتے ہیں. لیکن پھر بھی پاکستان کے عوام نے آپ کو اخلاقی طور پر سپورٹ کیا ہے. آپ عوام کو جنگ میں جھونکنا چاہتے ہیں. تو پھر میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، مشرقی پاکستان میں تم نے عوام سے کہا کہ تم لشکر بناؤ، تو البدر بنا، الشمس بنا. اس نے پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ لڑائی لڑی. آج بھی وہ دشمنی برقرار ہے یا نہیں عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کی؟ آج بھی جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسیاں نہیں دی گئی. تو تم ہماری قوم کو اور عام آدمی کو اس طرح کی دشمنی میں الجھانا چاہتے ہو؟ اور میں کیوں لشکر بناؤں؟ میری صوبائی حکومت، میرے اختلاف بھی ہو، وہ آپ سے کہتی ہے کہ ہم خود پولیس کو استعمال کر کے جنگ لڑ سکتے ہیں، فوج سائڈ پہ ہو جائے. تو آپ تو صوبائی حکومت کے طاقت کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ عام آدمی کو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بناؤ. پہلے صوبائی حکومت کے آفر کو تو قبول کرو. اور نتیجہ یہ نکلا ہے، شاید بلوچستان کے اور سندھ کے دوستوں کو معلوم نہ ہو یا پنجاب کے لوگوں کو معلوم نہ ہو، خیبر پختونخوا کے وہ کلا جانتے ہیں.
کہ بنو میں کتنی دفعہ چند مہینوں کے اندر اندر چھاونی پہ حملے ہوئے، داخل ہو گئے. ابھی حال ہی میں کتنے تھانوں پہ انہوں نے قبضے کیے، کئی دن تک قابض رہے، اور بالآخر پولیس نے اعلان کر دیا کہ اب ہم آپریشن میں فوج کے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم خود لڑیں گے، اپنے افسروں کا حکم نہیں مانیں گے. لہذا چین آف کمانڈ ٹوٹ چکا ہے، اور میرے بنو کا سپاہی اپنے ڈی پی او کا حکم نہیں مانتا، اپنے ڈی آئی جی کا حکم نہیں مانتا، اپنے آئی جی پی کا حکم نہیں مانتا. اس کے بعد لکی مروت وہاں کے پولیس نے باضابطہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنی کمیٹی بنائیں گے، ہم اپنے طور پر لڑیں گے، ہم کوئی فوج کا سہارا لینے کے لیے تیار نہیں، نہ ان کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار ہیں، اور وہ نہ ڈی پی او کی مانتے ہیں، نہ ڈی آئی جی کی مانتے ہیں، نہ آئی جی کی مانتے ہیں. اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں ٹانک میں پولیس ایک مسجد میں جمع ہوئی، ڈی پی او کو بھی ساتھ لائے، اور سب نے قرآن کریم پر ہاتھ رکھا کہ ہم فوج کے شانہ بشانہ نہیں لڑیں گے، اور اگر ہمارا سپاہی شہید ہوا تو کسی فوجی کو اپنے جنازے میں شریک ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے. یہاں تک حالات پہنچ گئے ہیں. اب کیا رہ گیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان رہ گیا، کرک رہ گیا، پھر کوہاٹ رہ گیا. اب اس حالت تک ملک کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ فضل الرحمان نے پہنچایا ہے. تمہارے اپنے فورسز تم پر اعتماد نہیں کر رہے، تمہاری پالیسی سے مایوس ہو چکے ہیں، تو کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانکو نا. اب تم فرشتے تو نہیں ہو کہ معصوم ہو، تم غلطی نہیں کرتے، لیکن میرے مضمون کو سمجھو، میرے مضمون کو پڑھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ اول سے لے کر آخر تک قوم کو میری تقریر سناؤ. اس میں توہین کی کون سی بات ہے؟ بے توقیری کی کون سی بات ہے؟ ہاں، آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ کار کا احساس دلایا ہے، آپ کو اپنے دائرہ اختیار کا میں نے احساس دلایا ہے کہ اپنے حدود میں رہو. تمہاری ساری توانائیاں پاکستان کے اوپر اپنی سیاسی گرفت مضبوط کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اور آج بھی جو تم نے شہداء کا مسئلہ اٹھایا ہے، تم اپنے ملک میں سیاسی تسلط اور سیاسی گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے شہداء کے خون کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے پیچھے چھپتے ہو. ہم آپ سے کوئی جنگ نہیں لڑ رہے، ہم آپ کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں. میرے دلیل کا جواب دلیل سے دیجئے. کہتے ہیں معافی مانگے. معافی میں نے مانگنی ہے، تو نے مانگنی ہے. غلط تو نے کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہیں، صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو. اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا نہ کیا کرو. وَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا. لیکن اگر مقدر ہے اور آمنا سامنا ہو گیا پھر ڈٹ جاؤ. سبحان اللہ. یہ اصول ہے. میں اپنی فوج کو تو دشمن نہیں کہہ رہا، میں اپنی فوج کو پاکستان کی فوج کہتا ہوں. اور جب میں پاکستانی ہوں تو فوج بھی پاکستانی، تو فوج میری ہو گئی. میں اپنی فوج کو اپنی فوج سمجھتا ہوں. لیکن جب آپ اپنے دائرہ کار و اختیار سے تجاوز کریں گے، ملک کی سیاست پر قابض ہوں گے، الیکشنوں میں دھاندلیاں کرو گے، اور دھاندلیاں بھی تو اس طرح ہوتی ہے کہ بکسا تبدیل ہو جائے، نمبرز تبدیل ہو جائیں. لیکن گلگت میں اگر میرے حلقے کے بکسوں کو دریا میں پھینک دیا، اس کو کون گنے گا؟ کل اسے کون گنے گا؟ تو میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے. میری باتوں کو برا مت مانو، میری باتوں سے سبق سیکھو. اور مجھے نہیں پتا، اگر خدا نخواستہ آپ کوئی مہم جوئی میں مصروف ہیں، کوئی ایسے کام کرنے میں مصروف ہیں جو آپ اپنی قوم سے چھپانا چاہتے ہیں، اور میرے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور شرابے میں آپ اپنا کام نکالنا چاہتے ہیں، تو اس پر میں کچھ کہہ نہیں سکتا. لیکن اس پہلو کو نظر انداز نہ کرو. ہمارے ساتھ لڑائی چھیڑ کر شور و غوغا برپا کرتے ہو، اور ساری دنیا کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے، اور اس بیچ میں پتہ نہیں کون سی مہم آپ پوری کر رہے ہو. کیا کرنا چاہتے ہو؟ شہیدوں کے نام پر سیاسی مفادات کے لیے، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو. تم شہداء کے توہین کے مرتکب ہو.
तुम्हें अपने शुहदा से भी माफ़ी मांगनी होगी, तुम्हें मेरे शुहदा से भी माफ़ी मांगनी होगी। अवाम मर रहे हैं, ये किस पदार्थ पे मर रहे हैं? आए रोज कभी किसी गांव में, कभी किसी गांव में, कभी कहां पर, कभी कहां पर, कभी सड़कों में, कभी गलियों में, कभी सहराओं में, कभी मैदानों में गोलियां चल रही हैं, अवाम मर रहे हैं। इन अवाम की कोई बात है? इनकी कोई कदर कीमत है? इनकी खून की कोई कदर कीमत नहीं, इसलिए कि वो इन कुर्बानियों का कोई तनख्वाह नहीं ले रहे। अगर शहीद की शहादत और कुर्बानी को एक मुहावराती जुमले के साथ, आम मुहावरा है, तुम जोड़कर उसको शहीदों की तौहीन समझते हो, तो फिर दिफा मुकद्दस है, दिफा मुकद्दस है। फिर हमारे बजट से दिफाई बजट का नाम तो निकाल लो, क्योंकि दिफा जैसे मुकद्दस चीज को बजट की तरफ मंसूब करना, ये तो कुव्वत दिफा की तौहीन हो जाएगी। उसका नाम रख लो मुकद्दस बजट। तो इस किस्म की बच्चों वाली बातें करना, और पता नहीं किन किन लोगों से मेरे खिलाफ बयान दिलवाए। जब बोलते थे तो लगता था चेहरा भी उसका मसनूई बना हुआ है, जबान भी उसकी मसनूई है, ज़मीर और जबान के दरमियान मुताबिकत नहीं है, और इस तरह के प्रोपेगेंडा करके आप एक संजीदा सियासत को मुल्क में जलील कर रहे हैं। हमने हमेशा संजीदा सियासत की है, हमने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है, हमने इस मुल्क को मुश्किलात से निकाला है, हमने इस मुल्क के नौजवान जो बंदूक की तरफ जा रहे थे उनको रोका है, मदारस को रोका है, मसाजिद को रोका है, जवानों को रोका है, और मैं 26 साल से इस मेहनत में हूं कि मेरा नौजवान वो मुस्बत किरदार की तरफ जाए। आपने उनके सामने मेरी क्या हैसियत कर दी? कल जब मैं उन्हें कहूंगा कि आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, ऐसा ना करेंगे, और वो मुझे कहे कि आपके साथ क्या हुआ, तो मैं बर्दाश्त तो कर लेता हूं, चलो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर आप शुहदा का सहारा लेकर ये तवक्को रखते हैं मुझसे कि मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लूंगा, जब तक तुम सीधे नहीं होगे मेरा मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? असल में 4:30-6 बज गए हैं और असर की नमाज भी नहीं पड़ी, तो आज इतना ही काफ़ी। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 15 अक्टूबर को जी 15 अक्टूबर को इंशाअल्लाह मुल्तान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस होगी, और अगस्त के महीने में चारों सूबों के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, जिसमें वकला भी शरीक होंगे और बाकी लोग भी शरीक होंगे। इसी तरीके से हमने नवंबर में भी पंजाब में जलसे का ऐलान किया है, और सितंबर में भी हम पंजाब में जलसा करेंगे। अब पंजाब में एक जलसा कसूर का नहीं हुआ, पंजाब में अब जलसे होंगे, और इंशाअल्लाह हम अवाम की ताईद हासिल करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।